إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 36 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس تفسیر القرآن کی کلاس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہمارا ترجمہ اور تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پہ غور کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے عمل کے لحاظ سے زندگی میں کام آنی ہے. فلاں موقع پہ فلاں کام ہے، فلاں موقع پہ فلاں چیز کام آنی ہے، ان کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، ان کو زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. گزشتہ کلاس کے اندر ایک خاص چیز بیان ہوئی تھی کہ زکوٰۃ، صدقات کے کون کون سے مصرف ہیں، اور گزشتہ کلاس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھ لیجئے کہ گزشتہ کلاس میں جو میں نے بتایا تھا کہ ایک ہے صدقہ جرنل نیکی کے معنی میں، ٹھیک ہے، کل معروف صدقہ، ہر ایک نیکی صدقہ ہے. اس کے بعد جب مالی عبادات میں آتے ہیں تو صدقہ اور خیرات یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. فرض میں زکوٰۃ آتا ہے، اور اسی طرح فرض میں فطرانہ آتا ہے، اسی طرح فرض میں کھیتی باڑی پہ عشر آتا ہے یا نصف العشر آتا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہے. اسی طرح ایک نفل کی کیٹیگری ہے کہ انسان اس نفل کی کیٹیگری کو پھر دو حصوں میں نے تقسیم کیا تھا. ایک ہے آپ ویسے ثواب کی نیت سے کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی کو بھی کوئی گفٹ دے سکتے ہیں. آپ اپنے سے بڑے کو جو آپ سے زیادہ ویل سیٹل ہے، جو آپ سے زیادہ مالدار ہے، آپ اس کو بھی گفٹ دے سکتے ہو، وہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے. کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں نیکی کی نیت سے، ثواب. لیکن ایک مخصوص صدقہ جس میں انسان یہ کرے کہ یہ وہ صدقہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرتے تھے، جو اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، جو آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے، وہ والا صدقہ جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، مستحقین کو دیا جاتا ہے. اس کی کیٹیگریز کہاں پہ دینا ہے. اور اسی طرح فرض میں ایک زکوٰۃ، ایک فطرانہ، ایک عشر، یہ چیزیں میں نے بیان کی تھیں، جن کو یعنی اس فرض کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور یہ جہاں پہ یہ چیزیں دی جانی ہیں وہاں پر وہ والا خاص صدقہ بھی انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز میں اور ایڈ کر رہا ہوں. جو ہمارا فدیہ یا جو کفارات ہوتے ہیں، مثلا روزوں کے فدیے کا کھانا ہے، پیسے ہیں، کپڑا ہے. اگر رمضان میں جو روزے کا کفارہ ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اگر نہیں رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. وہ کفارات، وہ فدیے کا جو مال ہوتا ہے، اس کے بھی مستحق، زکوٰۃ فرض کے بھی مستحق، فطرانے کے بھی مستحق،
عشر کے بھی مستحق جو افراد ہیں، اور نفل میں سے وہ صدقہ جو خالص اللہ کے لیے کر کے دیا جائے، ان 4 چیزوں کے جو مستحق بنتے ہیں وہ لوگ ہیں جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے ہیں۔ کل گزشتہ کی کلاس میں کفارہ، فدیہ، جو فدیہ جن لوگوں کو دینا چاہیے وہ جو مصارف آتے ہیں اس کے بھی وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ کفارہ اور یہ فدیے وغیرہ کا جو مال ہے، اس کو ان 8 مصارف میں سے پہلے 2 مصرف پہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی فقیر اور مسکین کو، اس لیے کہ کفارے کے اندر بار بار بولا جاتا ہے اطعام و مسکین، اطعام و مسکین، فکفارتہ اطعام و مسکین، تو مسکین کو کھانا کھلانا زہار ہے۔ کوئی انسان اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے تو میرے لیے میری ماں یا بہن کی طرح ہو گئی ہے، تو اسلام میں یہ زہار ہوتا ہے۔ اب اس کے جو ہے وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کفارے میں بھی اب یہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اب یہاں پہ چونکہ ذکر مسکین کا آتا ہے تو اگرچہ یہاں پہ یہ رائے موجود ہے کہ زکوٰۃ کے جو لوگ مستحقین ہیں انہی کو ہم کفارہ، انہی کو ہم فدیہ سب دے سکتے ہیں، لیکن اس میں سے جو پہلے 2 لوگ ہیں ان کو دیا جائے فقیر یا مسکین کو تو زیادہ بہتر ہے۔ زکوٰۃ کے جن لوگوں کو مالی عبادات جن کو دی جاتی ہیں قرآن مجید میں، اس میں 8 لوگ بیان فرمائے تھے جو گزشتہ آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ آیت منافقین کے ضمن میں بیان ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مالی عبادت میں طعن کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں جگہوں پہ مال دیا جا سکتا ہے، اور میں نے اس میں بڑے ہی کلیئر انداز میں بتایا تھا کہ یہ کہیں شرط موجود نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہم ایسے کو نہیں دے سکتے ہیں جو صاحب خود نصاب ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہیں نہیں بیان کیا، نہ حدیث نے بیان کیا ہے، کہیں نہیں بیان ہوا کہ جو خود زکوٰۃ دے سکتا ہے ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آگے منافقین کا اسی طرح تذکرہ چل رہا تھا کہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے میں سے ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کیسے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، بعضهم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی سب کا کام ایک جیسا ہے اور سب جو ہے وہ اپنے اعمال میں ایک دوسرے کی طرح ہے، تو جیسے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں ایسے ہی منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، ان کی آپس میں بڑی دوستیاں ہوں گی، آپس میں ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہیں تو بڑے اس پہ جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوں گے، اور ان کے اکٹھے ہونے کے پوائنٹ بتائے گئے، فرمایا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ ذرا غور کیجئے، منافقوں کی نشانی یہ ہے، پہلی ان کی بتائی یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، بری چیزوں کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، بری کام۔ اب منکر لفظ عام ہے، منکر لفظ جو ہے وہ عام ہے، ہر قسم کی برائی، چاہے وہ زبان کی ہے، چاہے وہ سوچ اور اعتقاد کی ہے، چاہے وہ عمل کی ہے، ہمیشہ منافق اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور ایک نیکی سے اور معروف سے دور رکھتے ہیں، اس سے جو ہے وہ دور کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور تیسری صفت ان منافقوں کی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کے رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کنجوس بن جاتے ہیں،
جہاں اللہ کے راستے میں انہیں دینا چاہیے وہاں پہ نہیں دیتے ہیں، یہ منافقوں کی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ جو ہے وہ ان کو بھول گیا۔ نسوا اللہ، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں، اللہ کو بھول گئے۔ نتیجتاً فنسیہم، اللہ بھی انہیں بھول گیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی فاسق ہیں، وہی نافرمان ہیں، یہی ہیں اللہ کے نافرمانی کرنے والے۔ جو لوگ منافق ہوتے ہیں وہ لوگ بعضهم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اعمالوں کی طرح ان کے اعمال ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے منع کرتے ہیں، یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، اور نسوا اللہ فنسیہم، وہ بھول گئے اللہ کو اور اللہ نے ان کو بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو رحمت کرنی تھی وہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائی ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق یہ فاسق ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، سورۃ بقرہ کے شروع میں جب ہم نے وہ آیات پڑھی تھیں کہ جہاں پہ منافقین کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آ گیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہاں پہ ایک بات میں نے بتائی تھی کہ نفاق جو ہے ایک ہے اعتقادی نفاق۔ اعتقاد نفاق کا مطلب ہے کہ ظاہراً اوپر سے مسلمان اور اندر سے پکا کافر، یہ والی کیٹیگری ظاہراً اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں منافق ہے، اس لیے کہ دل کے حالات کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی ڈیوائس نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس کے دل کے ایمان کو جان سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسمان سے وحی آتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم سے، اللہ کی وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک اسلام ہے یا کفر ہے۔ جو لوگ اوپر سے ہمارے سامنے مسلمان ہو کے آ جاتا ہے، ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم اس کے دل کے حالات کو نہیں جانتے ہیں۔ تو وہ والے کافر منافق کی جو تیسری کیٹیگری موجود ہے، یعنی ایک اسلام کی کیٹیگری، ایک منافق کی کیٹیگری اور ایک کافر کی کیٹیگری، اب کافر ہو یا مشرک ہو جو بھی ہو، تو یہ جو درمیان میں منافق کی کیٹیگری ہے یہ اب ختم ہے، اب یا کفر ہے یا اسلام، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ نفاق تھا اندر کے حالات بتانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دروازہ وحی کا بند ہو گیا، کسی کے حالات کو نہیں جانا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اندر سے منافق ہے، اوپر سے مسلمان ہوا ہے اور اندر سے پکا کافر ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہم دنیاوی معاملے میں اس کو مسلمان سمجھیں گے، اس کا مسلمانوں کی طرح نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کی طرح رسومات پوری کر کے قبر میں دفن کیا جائے گا، جو بظاہر اگرچہ اندر سے وہ دل سے پکا کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم اس وقت ہمارے پاس کوئی آلہ، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی ڈیوائس موجود نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کے حالات کو جان سکیں۔ تو یہ والی کیٹیگری ختم ہے۔ ہاں، کچھ ایسے اعمال بتائے گئے، کچھ ایسی نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ جتنی انسان کے اندر پائی جائیں، انسان اتنا منافقوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ اب وہ ایک انسان پکا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، لیکن اعمال میں کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت المنافق، منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ 4 ہیں، یا کچھ روایات میں 5 ہیں، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا، کوئی عہد کرے گا تو اس کو توڑ دے گا، اور اسی طرح جب کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا تو اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا۔ اب یہ انسان کی جو نشانیاں ہیں نفاق کی، یہ جتنی انسان کے اندر ہے اتنا منافق ہے، پورا نہیں ہم اس کے اوپر کہہ سکتے
اتنا اس کے اندر موجود ہے. یہ عملاً نفاق ہے. اب اس عملی نفاق والے پہ قرآن مجید کی یہ منافقوں کی وعید والی آیات ہم ان پہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جن لوگوں کی مذمت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ پکے اندر سے کافر تھے، ان کی وعید یہاں پہ کی گئی ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ چیز ہم بار بار بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں برے لوگوں کو، کافروں کے واقعات کو، کافروں کی چیزوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان سے بچ جائیں. جب برائی کو برائی جانا جائے تو تب انسان اس سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کافروں کے یا منافقوں کے نام نہیں لیے، فلانا کافر تھا، فلانا منافق تھا، نہیں، بلکہ صفات بیان کر کے ان کی مذمت کی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ صفات جو ہے وہ ختم ہو جائیں. تو اس آیت میں منافق جو کہ بعض میں سے بعض ہیں، ان کی نشانیاں برائیوں کی طرف لے کے جانا، اچھائیوں سے روکنا، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ہاتھوں کو جو ہے وہ روکنا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا. یہ لوگ منافق ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے، یعنی اللہ بھی اپنی رحمت ان پہ نہیں کرتا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، یقینا منافق ہی وہ فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافقوں کا، منافقوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے اللہ کا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اور منافق مردوں اور عورتوں کے ساتھ، والکفار، اور کافروں کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ہے کس چیز کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، کہ جہنم کی آگ میں انہیں ڈالا جائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہی حسبہم، یہ جہنمی ان کے لیے کافی ہے، یہی ان کا ٹھکانہ ہے. ہی حسبہم وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے لعنت کی ہے ان پہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے اعمال بھی انہی کافروں کی طرح ہو رہے ہیں. ذرا دیکھو پہلے لوگ کیسے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، تم بھی نافرمانی کر رہے ہو، لیکن وہ تم سے کہیں زیادہ تھے. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً، جو قوت کے لحاظ سے تم سے بہت سخت تھے، بڑی بڑی پاور تھی ان کے پاس. وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور مال اور اولاد میں بہت کچھ ان کے پاس تھا. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، وہ لوگ بھی اپنے دنیاوی فائدے سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، دنیا میں جتنا ان کے لیے حصہ تھا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم بھی اپنے دنیاوی فائدے سے، فائدہ جتنا تمہارے لیے دنیا کے ساز و سامان میں حصہ ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو پہلے لوگوں کی طرح. كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور انہی بری باتوں میں تم اپنے آپ کو ڈال رہے ہو جن بری باتوں میں ان پہلے لوگوں نے اپنے آپ کو ڈالا تھا. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں پکا خسارہ پانے والے، گھاٹے میں جانے والے. منافق لوگ، فرمایا اے منافقو یاد رکھ لو تمہارے اعمال ان پہلے لوگوں کی طرح ہو رہے جو طاقت میں کہیں تم سے زیادہ تھے، مال و اسباب میں بھی، اولاد میں بھی کہیں زیادہ تھے. انہوں نے بھی دنیا کا فائدہ اٹھایا، تم بھی فائدہ اٹھا لو. نتیجہ تمہارا کیا ہونا ہے؟ سارے اعمال برباد اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے. فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس خبریں نہیں آئی ہیں پہلے لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ نبأ، خبر، کیا ان کے پاس کوئی خبر نہیں آئی ہے؟ الذین من قبلہم، ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی کوئی خبر ان کے پاس نہیں آئی ہے؟ قوم نوح، ان سے پہلے گزرنے والے قوم نوح ہیں. وعاد، اور قوم عاد ہے. وثمود، اور قوم سمود ہے. وقوم ابراہیم،
اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، وہ اصحاب مدین اور مدین والے لوگ ہیں، والمؤتفقات اور وہ لوگ ہیں جن کی بستیاں الٹائی گئی تھیں، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے تھے، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، نہیں تھا اللہ کہ ان پہ ظلم کرے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ لوگ اپنے آپ پہ خود ہی ظالم تھے، خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ اے ایمان والو، اے لوگو، کیا پہلے لوگوں کی خبر تمہارے پاس نہیں پہنچی ہے؟ اب یہ سارے لوگوں کا جو ذکر کیا ہے یہ اللہ کے انبیاء، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، مؤتفقات، یہ سارے کے سارے مدینہ سے شام کی سائیڈ پہ تھے۔ قوم نوح جو کہ یہی عراق کا علاقہ ہے، یہیں پہ وہ جبل جودی ہے جہاں پہ قوم نوح کی کشتی آ کے رکی تھی، اسی علاقے کے قریب قریب ان کا علاقہ ہے۔ مدینہ کے شمال میں قوم عاد اور قوم سمود کے جو ہے وہ کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ قوم ابراہیم یہی بابل شہر اور اس کے قریب سے اور یہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف گئے، علاقہ یہی بنتا ہے۔ اصحاب مدین، مدین بھی اسی علاقے میں آتا ہے، مدینہ سے اوپر شام کی طرف جائیں تو وہیں پہ راستے میں آتا ہے۔ والمؤتفقات، الٹائے جانے والے، یہ ہوتا ہے الٹا ہونا، الٹا ہو جانا، جن کی بستیاں الٹائی گئی تھیں، اس سے مراد لوط علیہ السلام کے بستی والے لوگ ہیں جنہیں الٹا دیا گیا تھا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ، یہ لوگ مدینہ والے، ان کی خبریں ان کے پاس پہنچی ہوئی تھی، سنا ہوا تھا کہ یہ لوگ ایسے ایسے آئے تھے اور نہ ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ فرمایا کیا الم یأتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی ہے جو کہ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کیا ان کی خبریں نہیں آئی ہیں؟ واصحاب مدین، مدین والے ہیں، والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات، واضح دلائل لے کے رسول آئے اور انہیں پھر بھی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اور اے منافقو، اپنے کرتوتوں کو چھوڑ دو، کہ تمہارا انجام بھی وہ نہ ہو جو ان پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے تھے، ظالم بنتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے آیت 70 کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ مومنوں کو کیا ہے۔ عربی کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کی پہچان ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اس کے اپوزٹ چیز سے۔ مثلا اگر پوچھا جائے کہ گرمی کیا ہے تو بتایا جائے گا جو سردی کے علاوہ دوسری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دن کے مقابل میں رات ہوتا ہے، دن کیا ہے جو رات کے بعد آتا ہے، رات کیا ہے جو دن کے بعد آتی ہے، تو چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کا تذکرہ کیا تو اب لازم ہے کہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ وہ ایک پکچر واضح کلیئر ہو جائے کہ ہمیں ان کی طرح نہیں بننا ہے اور ان دوسرے لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی حدیث میں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، جیسے کسی بلڈنگ میں، کسی عمارت میں ایک اینٹ کے بعد دوسری اینٹ ان پکڑ کے مضبوط بن جاتی ہیں اور اس طرح کر کے جا کے دیوار بنتی ہے، تو ایمان والے بھی ایک مومن اور مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوتا ہے۔
تو ایمان والے بھی ایسے ہی ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مثل المؤمن فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر۔ فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے جیسے ایک جسم ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو جائے تو جسم کے باقی حصے بے چین ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس آیت میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو یہ خبر بمانا انشاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہتا ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے ایمان والوں ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ۔ اور مومن کیسے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مومن اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ایمان والوں کی دوسری صفت ہے۔ ان آیت پہلی صفت بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے حمایتی اور دوست ہیں۔ دوسری کی صفت ہے ایمان والوں کی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کتنے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم برائی سے روکتے ہیں۔ اور یہ بات بار بار سمجھائی گئی ہے کہ مت سمجھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی مولوی صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے بیان کریں اور پھر لوگ اس کو سنیں تو یہ امر بالمعروف ہے۔ نہیں، یہ بھی ہے، لیکن امر بالمعروف کا مفہوم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جتنا مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی کو سکول کالج پہ پہنچانے کی فکر لگی ہوتی ہے، کیا اتنی ہی فکر مجھے اور آپ کو اپنے اسی بچے کو نماز پہ لگانے کی لگی ہوتی ہے؟ اگر ہم بچپن میں یہ اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ہماری اولاد بڑے ہو کے ہمارے راستے پہ چلتی ہے۔ اور اس کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر ماں باپ خود جو ہے وہ اچھے کاموں میں نہیں ہیں، وہ برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اولاد اسی کو سیکھتی ہے۔ تو امر بالمعروف اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہاں سے شروع ہوگا، پھر آگے دائرہ اس کا وسیع ہوتا رہتا ہے۔ ایمان والوں کی دوسری شرط یہ ہے، فرمایا تیسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ میں نے سورۃ بقرہ میں یہ بات کافی زور سے بیان کی تھی کہ نماز پڑھنا اور ہے اور نماز قائم کرنا اور ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے 4 چھوڑ دیتا ہے، یا 4 پڑھ کے جو ہے وہ 1 چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو 2 منٹوں میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو 4 رکعتوں کو 2 منٹوں میں، 4 منٹوں میں یا 3 منٹوں میں پورا کر لیتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور قائم تب ہوتی ہے جب اس کے سارے جو ہیں وہ احکامات پورے کیے جائیں، اس میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کیا جائے، تب جا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ اور اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی نشانی بعضهم اولیاء بعض، دوسرا ان کی نشانی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تیسری ویقیمون الصلاۃ، اور چوتھی یہ ہے ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں مومن۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ ان پہ رحم کرے گا، اللہ کی رحمت ہوگی ان لوگوں پہ، ان ایمان والوں پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے اپنے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ پورے غلبے سے اور پوری حکمت سے دیے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے۔ کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتی الانہار
خالدین فیہا، اس جنت کا وعدہ ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اس جنت کا وعدہ ہے۔ فرمایا تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور وہ صاف ستھرے گھر، وہ پاکیزہ گھر۔ یہاں طیبہ کا معنی ظاہر جنت میں تو سب پاک ہی ہوگا، تو صرف اس کی صفت دینا ہے کہ جس سے مقصد یہ ہے کہ صاف ستھرے وہ گھر، وہ عمدہ گھر جنت میں، فی جنات عدن، ہمیشہ والی جنت میں۔ فرمایا ان ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اس جنت کا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، صاف ستھرے پاکیزہ نہایت راحت والے گھر دیے جائیں گے، جو دنیا کے یہ بنگلے، یہ قصر، یہ محلات، یہ 5 سٹار، یہ 7 سٹار، یہ پتہ نہیں اس کو 10 سٹار یا 100 سٹار بھی بنا لیں تو تب بھی جنت کے اس گھر کا ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اس ہمیشہ والی جنت میں دیے جائیں گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا اس جنت میں سب سے بڑی چیز ہوگی۔ جنت میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا کہ آج میں تم پہ راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہوگا ایمان والوں کے ساتھ۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں گھر بنا لینا، دنیا میں 10 گاڑیاں لے لینا، دنیا کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا بیلنس بنا لینا، لاکھوں کروڑوں اربوں کی پراپرٹیاں بنا لینا، اس کا نام کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نعمتوں والی جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ والی جنت میں، وہاں پہ اپنا گھر بنا لیا۔ دنیا کے یہ 10 سال 20 سال 40 50 100 سال گزر جائے گا، آسانی سے بھی تنگی سے بھی، لیکن قیامت کیا، مرنے کے بعد قیامت میں جب جانا ہے تو وہ ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، وہ والی زندگی ہے۔ فرمایا اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ کیا تیار کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، جنت کا، جنات تجری من تحتی الانہار، ایسی جنت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب کر کے بتایا ہے، وگرنہ اصل تو جنت کی نعمتیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ بنا کے رکھا ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور وہاں پہ مساکن، مسکن کی جمع ہے، طیبہ، پاک صاف ستھرے وہ گھر دیے جائیں گے ہمیشہ والی جنت میں، فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو راضی ہونا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت۔ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ جو سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیچھے سیاق و سباق منافقوں کے بارے میں چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور جو خطاب قرآن مجید میں، احادیث میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خطاب تمام مسلمانوں کو بھی آتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور ان پہ سختی کیجئے، اور آپ ان پہ جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سخت رویہ کیجئے، سختی کے ساتھ پیش آئیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
اور بہت برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا جاہد الکفارہ، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ تو کافروں کے ساتھ تو جہاد کیا ہے؟ قتال ہے، باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، جہاد ہوتا ہے۔ منافقوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اسی طرح کا۔ منافقوں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے کلام میں، سمجھانے میں، بتانے میں، یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، یعنی منافقوں کا جہاد یہ ہے، اور کافروں کا جہاد وہ ہے۔ یا پھر اس آیت کا معنی جو ہے وہ جاہد الکفارہ کافروں کے ساتھ ہے، اور وغلظ علیہم یہ منافقوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ منافقین کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ جو انسان ظاہراً اوپر سے مسلمان ہوا ہے، اندر سے کافر، تو اب ظاہر مسلمان ہے، اب اندر ہم اس کے دل کو تو چیر کے نہیں دے سکتے ہیں، تو وغلظ علیہم ان پہ سختی کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں ما قالوا کہ ہم نے کوئی ایسی بری بات نہیں کہی ہے۔ یہ آیت کسی خاص واقعے کے نتیجے میں نہیں آئی ہے، بلکہ بہت سارے واقعات ایسے مختلف اوقات میں ہوتے رہے ہیں کہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی بات کر دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو رسوا کر دیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم اٹھا کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، فرمایا تحقیق یعنی یہ بات پکی ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف بات کر کے کلمہ کفر کہا ہے۔ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، کہ انہوں نے کفر کا اقرار کر لیا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کفر کر لیا ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسی چیزوں کو جو ہے یہ حاصل کر رہے ہیں، ایسی کام کا قصد کیا ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے مخالف باتیں کرتے ہیں، اسلام کو مٹا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مٹا سکتے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ منافق جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ کیا اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے؟ ایک بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ میں اتنی آمد و رفت نہیں تھی، اتنا لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پہ صحابہ ہجرت کر کے آ گئے۔ ان لوگوں میں بہت سارے تاجر تھے، اور اس طرح کر کے مدینہ بھی ایک تجارتی منڈی بن گیا۔ پہلے ایک تجارتی منڈی کا مکہ تھا، بعد میں مدینہ میں ایک تجارت ہونے لگی، تو اس وجہ سے لوگوں کے حالات پہلے سے اچھے ہو گئے۔ تو گویا دنیاوی لحاظ سے بھی اچھا ہونا وہ بھی اللہ کے رسول کی وجہ سے تھا کہ اب یہ صاحب مال بن گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول کی وجہ سے یہ غنی ہو گئے ہیں۔ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے، رسول کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے فضل ہوا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر یہ اس سے پھر جائیں، کلمہ کفر کہہ کے، کفر کی باتیں کر کے، اور ان کے پیچھے لگ جائے، تو اللہ انہیں عذاب دے گا۔ فرمایا وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اللہ عذاب دے گا، علیماً دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین پہ کوئی بھی ان کا جو ہے وہ مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا ان منافقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عہد کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ دے دیا تو ہم لازمی صدقے خیرات کریں گے، اور لازمی صالحین میں سے ہو جائیں گے، نیک کار لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں دیکھ کر تو دیکھے، اللہ ہمیں دنیا کا مال و اسباب دے دے، ہم فلاں فلاں بن جائیں گے، اتنے اچھے ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ کیا اللہ سے۔
فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے دیا اپنے فضل سے انہیں، بخلوا بہ، بخیل ہو گئے اس پر، وتولوا، اور پھر گئے اس سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے، فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، ان کی اس وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اللہ نے انہیں بھی منافق بنا دیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور پھر نہیں کر رہا ہے اور اللہ کا فضل ہو گیا، تو فرمایا اس سے پھر گئے اپنی بات سے، جان بوجھ کے پھر گئے، فرمایا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفاق ڈال دیتا ہے، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اس کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے، ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ایک صحابی جس کا نام ثعلبہ بن حاطب الانصاری تھا، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے کچھ مل گیا تو میں بڑا سخی بن جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، اور بعد میں جو ہے وہ اس کا مال بڑھتا گیا۔ دور میں مال ہوتا تھا، بکریاں، گائے وغیرہ، اونٹ وغیرہ، یہ مال اس کے پاس بڑھتا گیا یہاں تک کہ مدینہ سے باہر چلا گیا، اور اس کی طرف جو ہے بھیجا گیا قاصد کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جو ہے وہ بعد میں لینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر کے دور میں آیا، حضرت عمر کے دور میں آیا، حضرت عثمان کے دور میں آیا، تو ان تمام نے بھی اس کے مال کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ، اس شخص کا نام ثعلبہ بن حاطب الانصاری بتایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ حقیقت کی دنیا میں، ایک فزیکل اور حقیقت کی دنیا میں یہ واقعہ سندن ثابت نہیں ہے، کسی صحیح سند سے، کسی اتھینٹک راستے سے یہ واقعہ ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے یہ آیت عام آیت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی منافق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتے ہیں، اگر ہمیں اللہ نے دے دیا تو ہم اچھے ہوں گے، نہیں دیا تو ہم پھر ٹھیک ہے برے رہیں گے، اللہ نے دے دیا تو تب بھی برے ہو گئے، تو پھر اللہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے اللہ سے وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ یاد رکھ لیں میرے بھائی اور میری بہن، کبھی بھی اللہ کی ذات سے ایسا وعدہ نہ کریں جو پورا نہ کر سکے۔ یہ نہ کہ اللہ اب تو میں جو ہے وہ 1000 نفل پڑھوں گا، 1 سال کے روزے رکھوں گا، نہ، جتنا کر سکتے ہیں کریں، جتنا کر سکتے ہیں، اعملو، لیکن انسان یہ کہے کہ میں بات کر کے اس سے آگے پورا اتر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، ایسا کوئی جو ہے وہ اللہ سے وعدہ نہ کرے جو پورا نہ کر سکے۔ فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، فرمایا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، ان اللہ یعلم سرهم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے سر، اسرار، ان کے پوشیدہ چیزوں کو، اور ونجواهم، ان کی سرگوشیوں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں جانتا ہے، پوشیدہ چیزیں جانتا ہے۔ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جان رہا ہے۔ کچھ ایسے منافق بھی ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی صدقات، جو مومنوں پہ الزام لگاتے ہیں، یلمزون، عیب لگاتے ہیں، المتطوعین، نفلی خرچ کرنے والے ایمان والوں میں سے، صدقات کے اندر جو ایمان والے تھوڑا بہتا جو ہے وہ خرچ کر لیں، تو یعنی کچھ لوگ الزام، اور تیرے اس تھوڑے سے دینے سے کیا فرق پڑے گا، تیرے اس تھوڑے سے دینے سے کیا ہو جائے گا۔ تو کوئی انسان تھوڑا دے یا زیادہ دے، کبھی بھی کسی کی دین کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ان لوگوں پر عیب لگاتے ہیں والذین لا یجدون الا جہدہم، جو مزدوری کرتے ہیں اور اپنی مزدوری کا تھوڑا سا حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہی اتنا سا ہے،
وہ تھوڑا سا لا کے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، تو منافق ان سے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اوہ یہ تو ایک مٹھی پر چیز لے کے آ گیا، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان سے ہنس رہے ہوتے ہیں، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان سے جو ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس کیے کا عذاب دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا آپ ان کے لیے نہ مانگیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان منافقوں کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ فاسق ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو منافق بن جاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 بار بھی اگر آپ استغفار کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ جو عدد ہے 70، یہاں پہ 70 مراد عدد نہیں ہے بلکہ کثرت ہے، آپ ان کے لیے جتنا بھی استغفار کر لیں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہنے والے غزوہ تبوک سے بڑے خوش تھے کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمارا پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے عذر بھی بنا لیے۔ فرحہ خوش ہوئے، المخلفون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خلف رسول اللہ، وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنے مال سے اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ناپسند کیا، پسند نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم گئے بھی نہیں ہیں، اچھا کیا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور دوسروں کو کہتے ہیں گرمی کی شدت میں نہ نکل کے جاؤ، مجبوری ہے، کھیت اگے ہوئے ہیں، فلاں ہیں، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، فرمایا ان کو بتا دیجئے قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، فرمایا جہنم کی آگ اس سے کئی سخت ہے، اشد حرًا، سخت گرمائش میں، انتہائی سخت ہے جہنم کی آگ، لو کانوا یفقہون، کاش کی سمجھتے ہوتے، کاش کہ یہ تحقیق کر لیتے ہوتے۔ یہ پیچھے رہنے والے خوش ہو رہے ہیں، جہنم انہیں جو ہے وہ دہک رہی ہے ان کے لیے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ کم ہنسیں، یعنی تم ہنستے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم نے دا لگا لیا، ہم نے جو ہے وہ دیکھو اپنا مطلب پورا کر لیا، فرمایا تھوڑا ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روو، تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ فرمایا ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، جب آپ واپس مدینہ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے، وہاں سے جب واپس آئے تو فرمایا جب آپ واپس آئیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اب آئندہ نیکسٹ کسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نکلنا چاہیں، جانا چاہیں، تو فرمایا فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، غزوہ تبوک میں مشکل وقت میں نہیں گئے ہو تو اب کسی جنگ میں بھی میرے ساتھ نہیں جا سکتے ہو۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے ان میں سے جو منافق تھے، ایک معذور یا ایک سچے مسلمان، کچھ تھوڑے سے 3 لوگ تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، جن کا واقعہ اس صورت کے آخر میں آگے آتا ہے۔ ان کے علاوہ، معذوروں کے علاوہ جو لوگ جان بوجھ کے جو ہے وہ پیچھے رہے، فرمایا اب جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے اور آئندہ کسی جنگ میں آپ سے نکلنا چاہیں تو آپ انہیں روک دیں، کبھی نہیں جا سکتے ہو۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ مل کر دشمنوں سے بھی قتال نہیں کر سکتے ہو۔
इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ुऊदी अव्वल मर्रा, बेशक तुम राजी हो गए हो पीछे वाले रहने वाले बैठने वालों के साथ कि तुम उन्हीं के साथ रहो जब पहली दफा उनके साथ हो, तो अब आइंदा भी फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन, पीछे रहने वालों के साथ जो है वो हो जाओ। फ़क़उदू, बस बैठो पीछे रहने वाले लोगों के साथ। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने गोया कि ये बात बताई कि जो लोग ग़ुज़वा तबूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए हैं, आइंदा अबदन का लफ्ज़ मौजूद है, फ़क़ुल लन तख़रुजू मइया अबदन, कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी और जंग में शरीक नहीं हुए। जो ग़ुज़वा तबूक में जानबूझ के मुनाफिक पीछे रहे, उनके लिए पाबंदी है कि आइंदा किसी ग़ुज़वे में नहीं जा सकते हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम, आप इनमें से किसी की नमाज जनाजा ना पढ़ें। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री, और उसके कब्र पे खड़े होकर दुआ भी नहीं करनी है। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कुफर किया है। वमातू वहुम फासिकून, और इन्हें मौत ऐसी हालत में आई कि ये लोग फासिक थे। जब फिस्को फुजूर की हालत में मौत आई है, तो अब नमाज जनाजा पढ़ना, उनके कब्र में जाके खड़ा होना, फरमाया इसकी इजाजत नहीं है। ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत उस वक्त नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बड़ा मुनाफिक था जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न उबई था। और उसके मुनाफिक होने की वजह ये थी कि मदीना के दो बड़े पावर में जो है दो ग्रोह थे, औस और खजरज, आपस में इनकी जंगें होती रहती थीं। और एक मौके पे आके इन दोनों ने आपस में मिल के कहा कि हम दोनों मिल जाते हैं, आपस में सुलह कर लेते हैं और अपने में से एक को बादशाह बना देते हैं। तो उसके लिए अब्दुल्ला इब्न उबई चुना गया। अभी उसके ऊपर बाकायदा बादशाहत का ताज पहनाना जाना था उसे, और उसने बाकायदा बादशाह बनना था कि इसी दौर में नबी सल्लम की हिजरत मक्का से मदीना हो गई और औस और खजरज के लोग इस्लाम में दाखिल होने लग गए। तो वो जो अब्दुल्ला इब्न उबई का ख्वाब था वो जो है चिकना चूर हो गया बादशाह बनने का। तो अब ज़ाहिरन वो ऊपर से मुसलमान हो गया था, लेकिन अंदर से काफिर था। वो कहता था कोई चांस मिले कि ये नबी निकल के जाए और पीछे से मैं बादशाह बनूं, ये बनूं, यानी कोई कि ये ख्वाहिश मौजूद थी। तो ये सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकों का था, जिसका निफाक वाज़े था, जिसकी दुश्मनी वाज़े थी। फौत हो गया तो इसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, इसका नाम भी अब्दुल्ला, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला। अच्छा, अरबी में ऐसा भी होता है, अब्दुल्ला इसका नाम भी और बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्न उबई। तो अब्दुल्ला जो इसका बेटा था वो सच्चा मुसलमान था। जब बाप फौत हुआ तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बाप का नमाज जनाजा पढ़ाएं और आप अपनी कमीज़ दें, मैं उसको पहना दूं ताकि शायद अल्लाह उसको माफ़ कर दे। नबी सल्लम उसके नमाज जनाजा के लिए पढ़ जाने लगे तो हज़रत उमर ने रोका, फरमाया पीछे अल्लाह ने कहा है अगर 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं करेगा। फरमाया 70 बार कहा है ना, मैं 70 से ज़्यादा बार माफ़ी मांग लूँगा, 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार कर लूँगा। अल्लाह ने फ़ौरी नहीं रोका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके जनाजा पढ़ाया, अपनी कमीज़ उसको पहनाई, उसकी कब्र में उतर के उसको नीचे उतारा, अपना लुआब निकाल के उसके मुंह पे लगाया, इतना कुछ किया, तब भी अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया नमाज पढ़ाने के बाद, अमल करने के बाद, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा, आप इनमें से कोई भी फौत हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं। वला तकुम अला कब्री, और उसकी कब्र पर भी खड़े ना हों। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, इन्होंने कुफर किया था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, और कुफर की हालत में ही इनकी जो है वो वफात हो गई। तो अब आप इनकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं। ये बाद में हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फिर किसी और की नमाज जनाजा ऐसे लोगों की नहीं पढ़ाई। यहाँ पे कुछ बातें याद रखें, मैंने पीछे भी इस बात पे तंबीह की थी कि दुनिया के जो तबर्रुकात होते हैं, अब देखें बरकत लेना,
ہم لوگ جو ہیں قرآن مجید سے برکت لیتے ہیں، قرآن مجید کے اوراق سے برکت لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں زمزم کا پانی ہے اس سے برکت، یعنی برکت لفظ ایسا ہے، باراکاف عربی میں جو لفظ ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا انگلش میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، انگلش میں اس کی کوئی ٹرانسلیٹ نہیں ہے، اور عربی سے اردو میں بھی سیم حرفوں میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی برکت بولتے ہیں، یعنی ایک ایسی معنوی چیز، ایک فزیکل نہیں تو ایک معنویت میں ایک چیز کا زیادہ ہو جانا۔ فزیکل میں وہ آپ کو 10 روپے ہی لگیں گے لیکن آپ کا کام 10,000 کا ہے، اتفاق ایسا ہوگا کہ وہ جو کام 10,000 کا ہے وہ 10 روپے میں ہو جائے گا۔ کیسے ہوا؟ وہ کوئی خاص برکت ہو جائے گی۔ ایک کام ہے جو انسان 10 گھنٹوں میں کر سکتا ہے لیکن ٹائم میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ وہ کام 1 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو کیسے بڑھا دے گا، اس کا نام برکت ہوتی ہے۔ کہ جیسے عمر میں برکت ہو جانی، یعنی ایک تھوڑے سے ٹائم میں، یہ جو ہمارے بزرگ علماء گزرے ہیں، جب ان کی زندگیاں ہم غور کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر والے، یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ، جنہوں نے حدیث کی تحقیق میں میزان الاعتدال جیسی بڑی کتاب میں اور بہت سی لکھی ہے، سیر اعلام النبلاء، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ ان لوگوں کی کتابیں اگر جمع کی جائیں، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں اگر جمع کی جائیں اور اس کی زندگی کے دن اگر گنے جائیں پیدا ہونے سے لے کے وفات تک، تو تقریباً کوئی 10 سے 20 صفحات فی یومیہ بنتے ہیں، ایک دن میں اتنے صفحے لکھ لیے۔ اب ظاہر ہے بچپن بھی ہے، علم بھی سیکھا ہے، تھوڑے ٹائم میں اتنا کیسے لکھ دیا۔ تعارضی بین العقل والنقل کتاب کا نام ہے، درء التعارضی بین العقل والنقل۔ ایک ہوتا ہے دلیل حدیث سے ہو جانا، یہ ہے نقل، منقول ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے، اور ایک عقل ہے، کہیں عقل انسان کی اور کہتی ہے، دلیل اور آیا۔ جب ان کا تعارض ہو جائے، آپس میں عقل اور نقل متعارض ہو جائے، تو کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ 10 والیوم میں ایک بڑی کتاب لکھ ڈالی، ایک اس ٹاپک پہ۔ اور معتزلہ اور عقیدے کے اندر ایسی الصواعق المرسلہ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنی کتابیں لکھ ڈالی، کیسے ہو گیا زندگی میں؟ اس کا نام ہے برکت۔ تو یہ جو برکہ ہے، یہ جو برکت ملتی ہے، یہ جو برکہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں تبرک لینا۔ مثلا زمزم کے پانی سے لوگ جو ہیں اپنے کفن کو لیتے ہیں اور عمرے میں لے کے جاتے ہیں، حج میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں اپنے کفن کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، اور دھونے کے بعد پھر اس کفن کو اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں کہ ہمیں اس کفن میں دفنایا جائے گا تو اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اس طرح قرآن مجید کو جو ہے وہ کئی غلافوں میں لگا کے، یہ جتنے بھی تبرکات ہیں، یہ چیزیں، اور جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یعنی منہ سے نکلا ہوا کوئی تھوک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا بس پسینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، ان کا جو ہے وہ برکت کے لیے لینا یہ صحابہ تک محدود تھا۔ صحابہ کے بعد کسی صحابی کا برکت تبرک کے طور پہ بال لینا، برکت کے طور پہ اور چیز لینا، یہ منقول نہیں ہے، یہ ہمیں کہیں نقل میں نہیں ملتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک اپنے آپ کو بہت بڑی وہ شخصیت کہتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، جو کھانا اس نے کھایا ہوا ہے نا، اس کے کھانے سے بچے ہوئے جو اس کے ٹکڑے ہیں وہ جاتے ہیں آگے لوگوں کے لیے، ان کو لیمینیشن کیا جاتا ہے، اور لیمینیشن کر کے بازار میں جا کے فروخت کیا جاتا ہے، یہ فلاں حضرت مولانا فلاں 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 کیا تبرک ہے، اس کو جیب میں رکھو اور تمہارے کام آسان ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح کے تبرک دیکھیں،
یہ تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھا، آگے کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ اور اگر ذات کا تبرک ہے بھی تو یہ کبھی انسان کے اعمال میں کام نہیں دیتا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے، اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو اپنی قمیص پہنائی، اور تیرا زمزم میں دھویا ہوا اس سے ہزارہا گنا وہ بڑی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قمیص مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو منافق کو جو قبر میں اتارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کے منہ پہ لگایا، لیکن ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا ہے۔ اس لیے مت سمجھیں کہ فلانے پیر کا، فلانے بزرگ کا، فلانے کا میرے پاس فلانا تبرک ہے، میرے پاس اس کے بال ہیں، میرے پاس اس کا کپڑا ہے، اور میرے پاس اس کی جوتی ہے، اور اس پہ میری بخشش ہو جائے گی۔ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اعمال میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کام آ سکتی ہوتی تو اس منافق کی نماز جنازہ نبی نے پڑھائی تھی، اس منافق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اس کے کفن کے اندر اس کو پہنائی تھی۔ صحابی اس کا بیٹا ایک جو ہے وہ پکا مسلمان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا میرا باپ فوت ہو گیا، اگرچہ منافقوں کا سردار ہے لیکن ظاہراً تو مسلمان تھا نا، آپ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیجئے، نبی کے اخلاق کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ دیکھیں، انسان کے جو مخالف اور دشمن ہوتے ہیں نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو میرا اور آپ کا ظاہری دشمن ہے، فلانا انسان ڈر ہے کہیں مجھے نہ قتل کر دے، ہماری ان کے ساتھ جائیدادوں میں دشمنیاں چل رہی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ دشمنیاں چل رہی ہیں، آمنے سامنے آئیں گے، گالی گلوچ کریں گے، ماریں گے۔ ایک یہ دشمن ہے، دنیاوی لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ اور ایک دشمن ہے ظاہر آ کے ملے گا، جی السلام علیکم، ویلو فلاں ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اندر سے جا کے جڑیں کاٹے گا، اندر سے جا کے جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا۔ کوئی ایسی عورت آ کے ملے گی، میں تم تو بہت اچھی ہو، تم فلاں ہو فلاں، اور پیچھے جا کے وہ سب سے مخالفت اسی کی کر رہی ہوگی۔ تو کیا بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ یہ جو چھپ کر دشمنی کرنے والا ہوا، یہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، یہ بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی معاف کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، اور ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا۔ اچھا، ایک بات ذہن رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے ذاتی شخصیت، محمد ابن عبداللہ، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ کو ذاتی طور پہ کسی نے نقصان دیا ہے نا تو آپ نے اسے معاف کیا ہے، کبھی انتقام نہیں لیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا جا کے نماز جنازہ پڑھا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے ذاتی دشمنی رکھتا تھا، اس کو اس رسالت سے غرض نہیں تھی۔ یہ کیوں آ گیا یہاں پہ؟ مکہ میں رہتا، یہاں پہ میں بادشاہ بن جاتا، لوگ میرے انڈر میں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذاتی دشمنی رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو اللہ اس کو اسی طرح معاف کرتا ہے تو کر دیجئے۔ لیکن اگر کسی نے بطور نبی اور بطور رسول کے آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ کی دشمنی کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ ایک کعب بن اشرف یہودی تھا، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، آپ نے صحابہ کو بھیج کے اسے خفیہ قتل کروا دیا تھا، خفیہ قتل کروا دیا تھا۔ اس کا واقعہ کعب بن اشرف کا سنا ہوگا۔ اسی طرح جب مکہ کو فتح کیا گیا تھا، اس میں ابن خطل بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر وہ کعبہ کے غلاف سے بھی لٹکا ہو تو اس کو بھی قتل کر دو، اس لیے کہ وہ نبی کے رسول ہونے پہ شہروں میں آپ کی مذمت کیا کرتا تھا۔ تو یاد رکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ کبھی کسی کا انتقام نہیں لیا۔ یہاں پہ عبداللہ ابن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طور پہ بڑی مخالفت کی، یعنی مین دشمنی ذات سے تھی، اس وجہ سے کہ لوگ میرے حمایتی بن جائیں، اس کے نہ بنے، میرے قریبی آ جائیں، اس کے نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہاں سے ہمیں ایک اخلاق ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ملتا ہے۔
بہت سے مخالفین ہمارے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی عورت کا رشتہ داروں میں، سسرال میں، ساس کے ساتھ، بہو کے ساتھ، سسر کے ساتھ، فلاں کے ساتھ طرح طرح کی دل میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم درگزر کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، میری اور آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں۔ جب ان کی لوگوں نے مخالفت کر دی تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے آپ کو اتنا ویلیویبل نہ بنائیں۔ کون ہوتا ہے میرے خلاف انگلی اٹھانے والا؟ کون ہوتی ہے میری طرف اشارہ کرنے والی؟ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ بنائیں۔ کیا ہیں آپ؟ کیا ہوں میں اور کیا ہیں آپ؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ 2 ٹکے کے ہم نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو اتنا بڑا نام نہ بنائیں۔ جب نبی کی مخالفت ہوتی رہی، منافقین کرتے رہے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا رہا، نبی اسلام قادر ہیں کہ جا کے ان کو قتل کر دیں، مار دیں، لیکن ایسا نہیں کیا ہے۔ جب نبی معاف کر سکتا ہے، جس کی عزت اور عظمت پہ ہمارے جیسے لاکھوں قربان ہو سکتے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اس انا بازی کو چھوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کافروں کے مال، ان کی اولاد سے آپ جو ہے وہ دھوکے میں نہ پڑیں۔ ان کے مال اور اولاد آپ کو دنیا میں دیکھیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے جو ہے ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہیں، ان کی اولادوں کے پاس ہی یہ ہے۔ فرمایا اس میں آپ جو ہے وہ تعجب میں نہ پڑیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے دنیا میں عذاب دیتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جانیں اس حالت میں نکلے گی کہ یہ کفر پہ ہوں گے۔ ان کے مال اور اسباب کی وجہ سے انسان کو یہ نہیں آرزو کرنا چاہیے دیکھو اتنے نافرمان ہیں لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے ان پہ۔ حیرانگی بات یہ ہوتی ہے کبھی نماز پڑھتے نہیں ہیں، کبھی جو ہے اللہ کا ڈر دل نہیں لا رہے، کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ نے ہمیں یہ دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں وہ دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں یہ دیا۔ وہ بھائی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے دنیا میں تمہیں عذاب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اور کر لو جو کرنا ہے، اور نافرمانیاں جتنی کرنی کر لو، پھر پکڑے گا اللہ ایک طرف۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور پھر مرتے وقت بھی کفر کی حالت میں مر رہے ہوں گے۔ اللہ جو ہے وہ اس سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، فرمایا جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صورت اور آیت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ، آمنوا باللہ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو استأذنک اولو الطول منہم، سب سے پہلے جو وسعت والے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب ثروت طبقہ ہے، وہ سب سے پہلے آ کے آپ سے اجازت لیتا ہے۔ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم یہ ہیں، سب سے پہلے آ کے وہ لیتا ہے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور آ کے کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم پیچھے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجئے۔ فرمایا رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، یہ پیچھے والے رہنے والوں کے ساتھ جو ہے، خوالف پیچھے رہنے والے، جنگ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ رہنے پہ یہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں جب نیکی کی آواز لگے نا کسی بھی میدان میں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو ظاہر شاید اس طرح موجود نہ ہو، لیکن بہت سی جگہوں پہ نیکی کی آواز لگتی ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ بولا گیا ہے نیکیوں میں جلدی کرنے والے۔ جب کسی نیکی کے کام کی طرف اللہ اکبر کی آواز لگی ہے، کوئی بھی نیکی کا کام لگا ہے، کہیں پہ کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی آن لائن پروگرام ہو رہا ہے، کہیں پتہ چلا فلاں پہ، تو دل اس کی طرف میلان ہونا چاہیے۔ یہ ہے، یہ نہیں کہ کہیں نہ کہیں سے جان چھوٹ جائے، چلو اس سے جان چھڑا لیتے ہیں، چلو یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گا،
کیا فرق پڑتا ہے بعد میں نیکی کر لوں گا، نہیں، یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ راضی ہو گئے ہیں۔ وطبع على قلوبهم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ فهم لا يفقهون، پس یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم، لیکن اللہ کا رسول ان منافقوں کے علاوہ ان کے مقابل میں اللہ کا رسول بھی اور ایمان والے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کی بھلائیاں ہیں، ہر طرح کی اچھائیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دنیا کا مال و اسباب حاصل کر لینا، دنیا کا جو ہے وہ گھر گاڑی بنگلہ فلاں فلاں سب کچھ بنا لینا، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت حاصل کر لے، انسان جنت میں جانے والا بن جائے، ان اعمال کو کرنے والا بن جائے جس کے نتیجے میں قبر کی زندگی اچھی گزر جائے اور پھر رب کے ہاں جا کے سرخرو ہو جائے۔ اصل کامیابی وہ ہے، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 89 پہ۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کا مضمون آگے ایک دوسرا مضمون ہے، انشاءاللہ تعالی اس پہ اس کے بعد ہم چلیں گے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔